کون کہتا ہے کہ آج کے دور میں ناممکن ممکن نہیں ہو سکتا، انہونی ہونی نہیں ہو سکتی؟ اللہ جس کے ہاتھ میں تمام جہانوں کی بادشاہت ہے، وہ سب امپاسبل کو پاسبل کر سکتا ہے۔ اور کچھ مقامات، کچھ اوقات، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ خاص طور پر اللہ کی نشانیوں، اس کے معجزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ میں آپ کو اپنا حج کا سفر نامہ اور اس میں اللہ کی خاص باتیں بتاتی ہوں۔ اس کا مقصد صرف اور صرف آپ کا اور اپنا ایمان اللہ پر اور زیادہ کرنا ہے، اور اللہ کی مہمان نوازیاں، دعاؤں کی قبولیت اور اللہ پر توکل کا مشاہدہ بتانا ہے۔ اس کے لیے آپ میری یوٹیوب ویڈیو زاہدہ سٹاک کو سنیں، جس میں آپ کو بہت ہی ایمان افروز اور اللہ کا پیار، بہت پیار آپ کو نظر آئے گا اور سن کر ایمان تازہ ہوگا۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اللہ کے گھر جانا ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں تڑپ ہوتی ہے اللہ کے گھر اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو دیکھنے کی۔ مجھے بھی بہت خواہش تھی۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 2012 تک ہم نے جتنی سیونگ کی تھی ہم اپنا گھر لے لیں، لیکن ان دنوں شہری اپنے لیے گھر دیکھ رہے تھے، اور لیکن میرا بہت دل کر رہا تھا کہ میں شہری سے بولوں اپنے میاں سے کہ آپ اپنی امی کو حج پر لے جائیں۔ اس بات میں ان کو کنویس کر رہی تھی کہ آپ کے ابو تو اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن آپ کی امی ہے تو آپ ان کو حج کروا لیں۔ جبکہ ان کا خیال تھا کہ رینٹ پہ رہ کر گھر بدل کر میری کمر دوہری ہو گئی ہے، تو اب اس سیونگ سے بچوں کے لیے چھت لے لیں۔ لیکن میرا ماننا تھا کہ جب آپ کی ماں خوش ہوگی، وہ اللہ کا گھر دیکھے گی، تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ ماں خوش ہوگی، اللہ خوش ہوگا، اور ماں اللہ کے گھر جا کر جب ہمارے لیے گھر مانگے گی تو اللہ ضرور ہمیں بھی اپنا گھر دے دے گا۔ خیر، میرے میاں راضی ہو گئے، اور ہم نے جو سیونگ سے بجائے گھر لینے کے، وہ اور ان کی امی پرائیویٹ کمپنی کے ذریعے حج پر جانے کی تیاری کرنے لگ پڑے۔ جب انہوں نے پاسپورٹ وغیرہ بنوانے شروع کیے تو ایک دن اچانک شہری کہنے لگے کہ مجھے اکیلے اماں جی کو سنبھالنا مشکل ہوگا، تو کسی عورت کا ساتھ جانا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کو بھی ساتھ حج پر جانا چاہیے، کیونکہ آپ ہوں گی تو اماں جی کو سنبھالنے میں آسانی ہوگی۔ تو اس لیے میں، آپ اور اماں جی ہم تینوں حج پر جاتے ہیں، کیونکہ اتنی سی سیونگ سے اب گھر تو ملنے نہیں والا۔ تو میری خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ جب یہ خوشخبری میں نے اپنی امی کو سنائی، اللہ بخشے، میری امی بہت خوش ہوئیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اسی لیے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں، کر بھلا ہو بھلا انت بھلے کا بھلا، کہ جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی بہت اچھا کرتا ہے۔ جلدی ہم نے پاسپورٹ بنوائے، سب چیزیں مکمل کر کے پیسے ہم نے حج کے والے کو دے کر کمپنی والوں کو ان کے ہاتھ میں تھمائے، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ سیٹیں سب فل ہو گئی ہیں اور ہم لیٹ ہو گئے ہیں۔ کسی طرف بھی کوئی ہمیں جگہ نہیں مل رہی تھی کہ کہیں سے بھی ہمارا کوئی ویزا لگ جاتا اور ہم حج پہ چل جاتے۔ تو 2012 میں اب ہمارے ہاتھ میں پیسے بھی تھے، پاسپورٹ تھے، ساری چیزیں پوری تھی، لیکن ہم حج پہ نہیں جا سک رہے تھے، کیونکہ حج کی سارے وہ پورے ہو گئے تھے اور ہمارے لیے گنجائش نہیں نکل رہی تھی۔ اب یہاں میں آپ سب کو ایک خاص بات بتانا چاہوں گی کہ جو حج عمرہ ہے وہ پیسوں سے، وسائل سے نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ کے بلاوے سے ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نہیں جا سکتا، تو یہ کبھی بھی کوئی پیسوں کے ساتھ نہیں، یہ اللہ کے بلاوے سے جاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں الگ ہیں، نہ انسان پیسوں سے جاتا ہے، نہ وسائل سے جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے گھر بلانا چاہے تو وہ چونٹی کو بھی، میرے ابو کہتے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چونٹی کو بھی پر دے دیتا ہے اور وہ اڑ کر اللہ کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہنا چاہوں گی کہ ریجیکشن کے بعد ہی تڑپ ہوتی ہے۔ پہلے اللہ کے گھر جانے کی خواہش تھی، پیسے، پاسپورٹ، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں تھا، لیکن پھر بھی ہم حج پہ نہیں جا سکے کیونکہ ابھی بلاوا نہیں تھا۔ پھر جب ہم نہیں جا سکے تو یہ تڑپ بن گئی۔ 2012 میں جب ساری دنیا حج کر رہی تھی تو میں ٹی وی کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی ان کو حج کرتا دیکھ کے کہ اللہ میاں، ہم سے کون سا ایسا گناہ ہوا ہے جو ہم آپ کے گھر نہ آ سکے، ہمیں رد کر دیا گیا۔ جب بھی انسان رد کیا جاتا ہے تو درد ہوتا ہے، اور اس درد کے ساتھ ہی اس کے در کی تڑپ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سارا سال تڑپتے، اللہ سے دعائیں کرتے گزرا، اور بالآخر 2013 میں اللہ نے ہمارے لیے اپنے گھر کا پروانہ دے دیا۔ میں، میرے میاں اور میری ساس، ہم تینوں اللہ کے گھر حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جب میری زندگی میں پہلی بار میری نظر خانہ کعبہ بیت اللہ پر پڑی تو اس وقت تہجد کا وقت تھا۔ کیا خوبصورت منظر تھا، کیا احساسات، کیا جذبات تھے، وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتے۔ اللہ آپ سب کو لے کر جائے اور آپ سب اس کا خود مشاہدہ کریں۔
دنیا و مافیا سے بے خبر خود بخود آنسو نکل رہے تھے، جسم پر لرزہ طاری تھا اور دعائیں خود بخود نکل رہی تھیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو یہ دعا ضرور مانگے کہ اللہ جو بھی خیر کی میں دعائیں مانگوں وہ سب قبول فرماتے ہوئے مجھے مستجاب الدعوات بنانا۔ اللہ کے گھر کی برکات، نور، رحمتیں آپ اپنی روح تک محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر امام کعبہ کی دلکش خوبصورت آواز میں جانے کیا تاثیر ہوتی ہے کہ انسان بالکل کھو جاتا ہے۔ اور میں جانے سے پہلے دل میں بہت کچھ سوچ کر گئی تھی کہ میں اللہ سے بنگلہ، گاڑی، گھر سب کچھ مانگوں گی، تو لیکن جب میں نے آواز سنی تو میں تو اس کے سحر میں کھو گئی۔ میں دعائیں مانگ رہی تھی، اللہ اسی طرح میرے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنا دے۔ اللہ جو برکتیں میں فیل کر رہی ہوں وہ میرے بچے، میرے امی ابو، بہن بھائیوں کو سب کو میرے ساتھ ادھر دوبارہ سے آنا، دیکھنا نصیب کرنا۔ تو عمرہ کیا، آب زمزم پیا، کعبے کو دیکھتے ہوئے، کعبے کے سامنے سجدے کا کیا مزہ ہے، اللہ کے گھر کی چوکھٹ، اس کا دروازہ، حتیم، کیا کیا نظارے ہیں جو صرف انسان وہاں پر جا کے ہی محسوس کر سکتا ہے۔ صرف انسان ہم نہیں، ہماری روح تک محسوس کرتی ہے۔ صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے اماں ہاجرہ کی بے چینی، ان کا اضطراب، ان کا بھاگنا آپ کو خیالوں میں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل کا ایڑی کا رگڑنے سے زمزم کا چشمہ، یہ سب کیفیت بیان سے باہر ہیں۔ اللہ کے گھر کے شب و روز کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ کی مہمان نوازیاں، کیا خوبصورت مہمان نوازیاں۔ میں آپ کو یہاں پر ایک واقعہ بتاؤں۔ جس دن ہم نے حج کے لیے احرام باندھے، ہم ہوٹل سے نکلنے والے تھے، نیچے بسیں تیار کھڑی تھیں، تو ہمارے معلم نے ہم سب کو اپنے اپنے رومز میں کھانا دیا۔ تو سعودیہ میں ایک البیک ہے، بہت مشہور ہے، جو زنگر برگر، فش چکن بہت ہی لذیذ ہوتا ہے۔ ہمارے روم میں 5 خواتین تھے، جس میں میری ساس اور 3 اور آنٹیاں تھیں۔ جب ہمارے سامنے ہر ایک کے سامنے البیک آیا تو سب نے کھانا سٹارٹ کر دیا۔ تو ہماری ایک آنٹی تھی، بہت اچھی آنٹی کوثر، انہوں نے کہا کہ تم بھی کھانا سٹارٹ کرو۔ تو کیونکہ ہم نے منع جلدی پہنچنا تھا، تو مجھے فرسٹ ٹائم اس دن بچے یاد آئے۔ بچوں کو یہ سب بہت پسند تھا، یعنی کہ میرا پہلا لقمہ ہی میرے حلق میں اٹک گیا، تو مجھے بچے اس دن فرسٹ ٹائم یاد آئے کہ میں نے سوچا کہ کال کر لیں، پہلے حال پوچھ لوں پھر میں کھانا کھاتی ہوں۔ تو آنٹی نے مجھے کہا پہلے آپ کھانا کھا لو، بعد میں کال کرنا۔ میں نے کہا نہیں، میرا دل عجیب سا ہو رہا ہے، میں بچوں سے پہلے بات کر لوں۔ تو میں نے اپنی چھوٹی بہن کو فون کیا، جیسے اس نے فون اٹھایا تو میں نے پوچھا کیا حال ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ باجی آج ہم پارٹی کر رہے ہیں، ہم سب بچے مل کر آج ہم زنگر برگر، فرینچ فرائز، چکن روسٹ وغیرہ سب کھا رہے ہیں اور خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ انجوائے کرو، اور میں نے فون رکھ دیا۔ اور مجھے بہت رونا آیا اللہ کی مہمان نوازی پر کہ کتنا بڑا اللہ مہمان نواز ہے۔ اور ادھر میں صرف ابھی سوچ ہی رہی تھی، ادھر پہلے سے ہی بچے کھا رہے ہیں۔ ایک ماں کی فکر سے زیادہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات نے پہلے سے ہی انتظام کیا ہوا تھا۔ ہماری کیا، ہمارے پچھلوں کی بھی وہ مہمان نوازی کر رہا تھا، اس نے پورا انتظام کیا ہوا تھا۔ اللہ کے پیار پر اور زیادہ رونا آیا۔ منع میں ظہر سے پہلے پہنچنا ہوتا ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ 5 نمازیں وہاں پڑھنی ہوتی ہیں۔ اگلے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد زوال سے پہلے عرفات پہنچنا ہوتا ہے۔ عرفات میں ظہر عصر دونوں نمازیں ملا کر پڑھنی ہوتی ہیں۔ یہ یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے۔ اس میں جتنے مسلمان جہنم سے آزاد ہوتے ہیں اتنے پورے سال میں کسی دن نہیں ہوتے۔ سر پر سورج اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر سخت گرمی میں ظہر سے عصر تک اپنی امت کے لیے بہت دعائیں مانگی۔ مغرب ہوتے ہی عرفات سے نکلنا ہوتا ہے مزدلفہ کی طرف۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنی ہوتی ہیں۔ مزدلفہ کی رات بھی بڑی بابرکت، بڑی خیر والی رات ہوتی ہے۔ صبح صادق تک یہاں قیام کرنا ہوتا ہے اور صبح ہوتے ہی منع کی طرف جانا ہوتا ہے۔ اب باقی کے دن آپ نے منع میں گزار کر وہیں پر آپ نے باقی کے دن گزارنے ہوتے ہیں، وہیں پر گزار کر رمی کرنی ہوتی ہے جمرات جا کر، اور انہی دنوں میں طواف زیارت بھی کرنا ہوتا ہے جا کر بیت اللہ کی طرف۔ یہ جو 5 دن میدانوں میں گزارنے کی لذت ہے یہ کہیں اور نہیں ملتی۔ ہم جب واپس VIP ہوٹلز میں آئے تو وہ میدانوں میں ہمارا دل لگ گیا تھا۔ وہاں پر جو 2 دن ہماری راتیں جو گزریں وہ ہمارے گولڈن ڈیز تھے، گولڈن نائٹس تھیں۔ ان کو یاد کر کے ہم رو رہے تھے۔ وہ مزہ نرم بستروں میں ہمیں نہیں مل رہا تھا جو ان میدانوں میں چٹائیوں پر ملا تھا۔ اور جب مکہ میں ہمارا آخری دن تھا تو میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کر رہی تھی رو رو کے، اور میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ میاں
ہم آپ کی کون کون سی نعمت کا شکر ادا کریں. آپ نے ہمیں اتنی نعمتیں دیں. اگر ہم آپ دیکھیں تو آپ نے ماشاءاللہ ہمیں جوانی میں حج کروایا، اور اگر ہم لوگ اپنی صحت کی طرف دیکھیں تو ہماری ماشاءاللہ صحت اتنی اچھی رہی، بیماری تو بڑی دور کی بات ہے کہ سر میں درد تک نہیں ہوئی، اور اماں جی ماشاءاللہ اتنی ٹھیک رہیں کہ وہ اپنے پیروں پہ چل کے سارا حج انہوں نے کیا. اور اگر ہم کھانے کی طرف دیکھیں تو آپ نے ہمیں لذیذ سے لذیذ کھانا دیا. ایسے ایسے کھانے ہم روز گھروں میں کب کھاتے ہیں جو یہاں پر ہمیں اتنے آپ نے اچھے سے اچھا ہمیں کھانا دیا. اور اگر ہم رہائش کی طرف دیکھیں تو آپ نے ہمیں اتنے اچھے VIP آرام دہ ہوٹلز دیے. تو اللہ میں ہم آپ کی کون کون سی نعمت کا شکر ادا کریں. آپ نے تو ہمیں ہر نعمت سے نوازا. الوداعی طواف کرتے ہوئے ایک ایک قدم اٹھانا بہت مشکل تھا. جدائی کا دکھ درد مار رہا تھا. کہتے ہیں کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ جب بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑی تو کیا کیفیت تھی. میں کہتی ہوں کہ مجھ سے پوچھو جب بیت اللہ پر آخری نظر پڑی تو کیسی تھی. جب ہم رخصت ہو رہے تھے میں کعبے کو دیکھتی ہوئی الٹے پاؤں چل رہی تھی. پہلے کعبہ پورا نظر آ رہا تھا. ایک برآمدہ پار کیا تو آدھا نظر آ رہا تھا. جب دوسرا برآمدہ پار کیا آگے چلے گئے تو اوپر کی صرف ایک پٹی نظر آ رہی تھی. بیت اللہ سے جدائی سے روح کٹ رہی تھی. جیسے ہی باہر کی طرف بڑھنے لگے میں ایڑیاں اٹھا اٹھا کر آخری جھلک دیکھ رہی تھی. اور پھر آخری نظر ڈالی سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. پتہ نہیں میں ہوٹل تک کیسے پہنچی. میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. بسیں تیار تھی مدینے جانے کے لیے. مکہ سے لے کر مدینہ تک میرا سفر روتے ہوئے کٹا. مدینے کے شب و روز کا سفر نامہ پھر میں آپ کو کبھی سناؤں گی. اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے. اس نے ہماری ساری دعائیں قبول کی. ہم نے ماں کو خوش کیا، ماں خوش ہوئی، اس کو حج کرایا تو اللہ بھی خوش ہوا. انہوں نے ہمارے لیے اللہ کے گھر جا کے دعا مانگی. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے 2 گھر مانگے تھے، ایک ماڈل ٹاؤن میں اور ایک جنت الفردوس میں. اللہ نے ماشاءاللہ دعا قبول کرتے ہوئے ماڈل ٹاؤن میں مجھے اپنا گھر دیا. الحمدللہ گھر کی سٹوری بھی بہت ایمان افروز ہے. میں نیچے لنک ڈال دوں گی، آپ اس میں دیکھنا سن لینا کہ میرے گھر اور بیری کے درخت کی کہانی. آپ وہاں جا کر میری ویڈیوز دیکھ لینا، وہ بھی بڑی ایمان افروز بات ہے. اور انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بھی ضرور گھر دے گا. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کرتے ہوئے میرے تینوں بچے حافظ قرآن بھی بنے. اور اللہ کے کرم سے 2017 میں دوبارہ اپنے امی ابو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے میاں کے ساتھ اور اپنی 2 بہنیں بھائی اور بھانجے کے ساتھ عمرہ پر بھی گئی. اللہ کا بہت شکر ہے. اللہ بہت عطا کرنے والا ہے. آپ مانگیں، آپ مانگ کر دیکھیں پورے یقین اور توکل کے ساتھ. ساری امیدیں صرف اور صرف اللہ سے جوڑ کر مانگیں. وہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا. بس یقین پکا ہونا چاہیے. ہم اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے پیار سے بلایا، اتنے پیار سے مہمان نوازی کی. شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی اور دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے ہم نے وہاں پر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور جب یہاں واپس آئے یہاں پہ بھی ان کی قبولیت کے مناظر دیکھے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ سے مانگے، پکے یقین توکل کے ساتھ مانگے اور آپ کی دعائیں قبول نہ ہوں. اللہ آپ کو نوازتا ہے، بہت نوازتا ہے. بس تڑپ ہونی چاہیے. تڑپ اور طلب یہ 2 چیزیں ہوں تو انشاءاللہ انسان کو منزل ضرور ملتی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ حج کا آپ بیتی سفر نامہ پسند آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.